مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی مجھ کو رسوا مجھ کو رسوا مجھ کو رسوا میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے برفعنا لک ذکرک کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا امام الانبیاء محبوب خدا نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑا درود 50واں گولڈن جوبلی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں باقاعدہ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان امیر سے کیا جاتا ہے حافظ محمد صارف سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں اور تمامی احباب جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم تمامی احباب کھڑے ہو کر ہماری سائیوال کی شان ابو النصر لخت جگر پیر منظور شاہ صاحب
کہ لختے جگر پیر مظہر فرید شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. پرزور نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. اللہ اللہ بابا دے بلند ذکر کریں. اللہ 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 اللہ. کلمہ نبی دو جل لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزت مآب صاحبزادہ پیر مظہر فرید شاہ صاحب دامت البرکات العالیہ تشریف لا چکے ہیں. 50واں گولڈن جوبلی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پہلے میں جاوید شاہ صاحب کو کہوں گا کہ وہ نعت پڑھیں، تشریف لائیں. ایک نعت پڑھ کے میں مائک پیر صاحب کو دوں گا کیونکہ ان کی بہت مصروفیت، پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس گولڈن جوبلی میں ضرور آؤں گا، وگرنہ ان کی اپنی بہت ہی مصروفیت. میں ان کو اپنے دل کی عطا کے رائیوں سے میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اب شرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار آدھی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید. محمد شریف صاحب گلہ کی در کے پھول نشاور کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیں محبت سے باوالے بلند صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے. ریاض ان کے دامن سے وابستہ رہنا، تیرے کام بگڑے سنورتے رہیں گے. ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے. الہی عشق محمد میں یہ مقام آئے. الہی عشق محمد میں یہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے. میرا
ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। आखिरी शेर, हसन हुसैन का देता हूँ वास्ता मैं तो, हसन हुसैन का देता हूँ वास्ता मैं तो, फकीर आले मोहम्मद में मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलावत व तस्लीम अला हबीबिही सय्यिदुल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अस्हाबिही अजमाईन व औलिया अल्लाहि उम्मतिहिल कामिलीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक ली खमसतुन उत्बिहा हर्रिल वबाल हातिमा, ली खमसतुन उत्बिहा हर्रिल वबाल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। इमदाद कुन अज़ल जगम आज़ाद कुन, दर्दीन व दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर मा हमा मोहताज तू हाजत रवा, मा हमा मोहताज तू हाजत रवा, या गौसे आज़म सैयदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नमी तारम चमंजिल दूध शब जाए कि मन दूदम, बहर सूरत से इसमें दूध शब जाए कि मन दूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ना मका खुसरो, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ना मका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए कि मन दूदम। हज़रात मोहतरम, आज की रूहानी वजदानी फ़कीदुल मिसाल अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा इस हसीन मौका पर इनकाद पज़ीर हुई है, जो सिलसिला नात, सिलसिला अक़ीदत और मोहब्बत 1971 से चला। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल हो गए हैं इसको। तारीखी मौका पर इस 50वें अज़ीमुश्शान फ़कीदुल मिसाल और साहिवाल की तकरीबन सबसे पुरानी महफ़िलात, तकरीबन अरसा दराज से जो एक तसलसल के साथ चली आ रही है। सबसे पहले हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, मेरे अपने दिल के बहुत करीब
ہمارے سروں کا تاج، میں ان کی زیارت کرنا بھی عبادت تصور کرتا ہوں۔ ریاکاری سے پاک بات کر رہا ہوں۔ نہایت کی بات والے احترام، جگر گوشہ فاتح عیسائیت ہمارے شہر کا نہیں پورے ملک کا فخر ہے، میرے مسلک کے ماتھے کا جھومر عزت مآب نہایت کی بات والے احترام سادہ والا شان قبلہ پیر مفتی ڈاکٹر محمد مظہر فری شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں، جلوہ گر ہیں۔ یہ میں یقین مانیے یہ بات نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے ہمارے لیے الحمدللہ۔ آپ کا تشریف لانا، آپ کا محفل میں تشریف لانا، آپ کا آجانا حضور، آپ نے فقیروں کو عزت بخشی ہے۔ اللہ کریم آپ کو سدا سایہ آپ کا ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ میں ایک یہاں پر اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ بھائی مرزا ندیم کامران صاحب، آپ کے لیے تو میرے الفاظ بہت چھوٹے پڑ رہے ہیں، جو عقیدت اور محبت آپ نے اپنے والدین سے درس میں پائی ہے، آج ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہے اور دعائیں بھی رہی ہے الحمدللہ۔ اس محفل کے بانی جو آج ظاہری طور پر ہمیں موجود نہیں ہے لیکن انہیں ہم یہاں پر محسوس کر رہے ہیں، عزت پاک ہمارے علاقہ کی شان، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بورے ہیں، اللہ کے بڑے ہی قابل احترام بزرگ عزت پاک میاں حاجی صوفی اللہ جتا مرحوم صاحب، آپ نے اور حضرت علامہ مولانا قاری غلام حسین نوری صاحب، آپ نے مشترکہ طور پر اس وقت کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ وہ قبر میں آپ سب کو دعائیں دے رہے ہیں، اور جن کا احسان ثواب ہم کر رہے ہیں حاجی صوفی اللہ جتا صاحب، ان کے برادر مکرم حاجی خوشی محمد مرحوم، آپ تینوں ارواح کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، احسان ثواب کرنے کے لیے اور حضور کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ میں ان تمام دوستوں کو خاص طور پر بالخصوص مرزا ندیم کامران صاحب، میری ان سے دلی وابستگی پورے شہر سے ڈھکی چکی نہیں ہے، آپ محبت فرماتے رہتے ہیں، اللہ کریم آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ میرے نہایت ہی واجب احترام ان کے بڑے بھائی ہمارے بڑے ہی محترم ہیں مرزا منیر احمد صاحب، اس دعا کے ساتھ اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پہلے کی طرح آپ جس طرح محفل کا آغاز کیا کرتے تھے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی اسی طرح اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں گے۔ اور مرزا شبیر صاحب، آپ تمام حضور کے غلام جنہوں نے اس وقت کو خوبصورتی کے سجایا، میں مرزا برادران آپ کے صاحبزادگان سب کو آج کی اس تاریخی موقع پر میں خراج عقیدت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم یہ سلسلہ محبت، یہ سلسلہ مودت تاعلم آخر اسی طرح قائم و دائم رہے۔ میں قبلہ ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس سے قبل کہ میں حضرت صاحب کو دعوت دوں تو آپ براہ کرم آپ کے لیے آپ کی شایان شان تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری محبت ہے، مرزا صاحب کی محبت ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ اسے قبولیت سے سرفراز فرمائیے گا۔ میں آپ کی محبتوں کے سائے میں مرزا ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جو ہے آج کی گولڈن جوبلی کے موقع پر عظیم یادگاری شیلڈ جو ہے وہ مرزا برادران پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں، اور جو چادر کا آپ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ ہماری خوش وقتی ہے کہ اس بند کا آغاز اور تقسیم کا آغاز قبلہ شاہ صاحب سے ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين اکرم الاولین والآخرین
سیدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. حمد و صلاۃ کے بعد نعت خوانی کا وہ سلسلہ جو آج سے 50 سال پہلے دو عظیم المرتبت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت رکھنے والی شخصیات صوفی باصفا صوفی محمد اللہ دیتا مرحوم و مغفور اور آپ کے برادر اصغر جناب خوشی محمد مرحوم و مغفور جو نے سلسلہ شروع کیا، آج اسی سلسلہ کو لے کر ان محترم شخصیات کے اولاد آج آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیز محترم جناب محمد ندیم کامران مرزا صاحب نے مجھے اپنے بھائیوں، ساتھیوں اور رفقا کی طرف سے دعوت دی، ہم حاضر ہیں، اللہ جل جلالہ قبول و منظور فرما۔ چند روایات اور ان کا سادہ ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے محبوب اور مقرب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں درود و سلام کے ہدیے پیش کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا: من ذکرت عنده فلیصلی علی، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود و سلام پیش کرے۔ میری زلفوں کا ذکر ہو سلام پیش کرے، میری لبوں کا ذکر ہو سلام پیش کرے، بددعا کے چہرے کا ذکر ہو سلام پیش کرے، میرے پسینے کا ذکر ہو سلام پیش کرے، میرے مدینے کا ذکر ہو تو مجھ پر درود و سلام پیش کرے۔ حضور ملے گا کیا؟ فرمایا: من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا: البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، جس شخص کے سامنے مجھے مصطفیٰ کا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود و سلام پیش نہ کیا، انتہائی بخیل ہے، بخل کا مارا ہوا ہے،
اور فرمایا راغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلي علی، وہ شخص بدبخت ہے، وہ شخص دنیا جہان کے اندر راغم انف رجل، وہ اپنی ناک کو آلود کر بیٹھا، برباد ہو گیا۔ راغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلي علی، جس شخص نے میری باتوں کو سنا، میرے ذکر میں شامل ہوا، وہ شخص جو میری باتیں سنتا رہا، میرے مدینے کا ذکر سنتا رہا، مگر اس کے باوجود اس نے مجھ پر درود و سلام پیش نہ کیا، فرمایا راغم انف رجل، وہ بندہ برباد ہو گیا، گرد آلود ہو گیا، اس نے ناک کو گرد آلود کر لیا۔ اور وہ بندہ جو رب لم یزل کی بارگاہ میں اپنے محبوب پر درود و سلام کی گزرے پیش کرتا، اس کا مقام یہ ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے اِنَّ لِلَّهِ سَجَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ جل جلالہ کے فرشتے ہیں، یطلبون حلق الذکر، وہ ذکر الہی کی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہیں ہمیں وہ مجلس نظر آئے جہاں اس کے مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور جہاں کہیں ہو رہا ہوتا ہے اتو علیہ، وہ چھم چھم کرتے ہوئے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ ثم ارسلوا رائدهم الى السماء الى الله عز وجل، پھر وہ اپنی نمائندہ جماعت اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر پیش کرو۔ جب وہ فرشتے پہنچتے ہیں، وہ فرماتا ہے کیسے آئے؟ آج کہتے آتینا علی عباد من عبادک، یا اللہ ہم تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ وہ چار کام کر رہے ہیں، یعظمون آلاءک، اے اللہ وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں، وَيَتْلُونَ کتابک، مولا وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ، مولا وہ تیرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، مولا وہ اپنی دنیا اور آخرت کی بارہ میں تیری بارگاہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حَفُّهُمْ بِرَحْمَتِي، پھر نیچے جاؤ اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب پر میری رحمت کی چادر دے دیں۔ فرشتے آنے لگتے ہیں، ایک ان میں سے کہتے ہیں مولا اِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا خَطَّاءً قَيْتَنَا كَهُمْ قَيْتِنَا، مولا ان کے اندر ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو دو نمبریہ بندہ ہے، بدکردار ہے، بے حیا ہے، گناہگار ہے، مولا چادر تیری رحمت کی، چادر تیرے فضل کی، اگر سب پر دیتے ہیں تو وہ بندہ بھی آ جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا یہ اجازت دے دے، اس کو چھوڑ کر باقی سب پر چادر دے دے۔ اللہ نے فرمایا نا ایسا نہ کرو، حفظوہم برحمتی، سب پر چادر دے دو، مولا وہ گناہگار، وہ مکار ہے، وہ دو نمبریہ بندہ ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، اگر وہ دو نمبریہ ہے بیٹھا تو ایک نمبر والوں میں ہے، جہاں میں نے ایک نمبر والوں کو پروانہ مغفرت عطا کیا، وہاں پر میں نے اس پروانہ مغفرت اس دو نمبریہ کو بھی عطا کر دیا۔ آج یہ محفل 50 سال سے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ندیم کامران ان کے بھائیوں نے تو عمرے کے ٹکٹ رکھے ہیں، اس حدیث کے پیش نظر میں کہتا ہوں کہ صرف عمرے کے ٹکٹ نہیں ہے،
اصل میں 50 سالوں سے یہ بخشش کے ٹکٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں 50 سال سے یہ بخشش کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ اور یہ بخشش کے ٹکٹ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ محفل یہاں 4 چیزیں کی جاتی ہیں: اللہ کی نعمتوں کا چرچا، قرآن مقدس کی تلاوت، حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نغمے، اور دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا مجلس میں کی جاتی ہے۔ اور یہی وہ مجلس ہے کہ جس میں رب ذوالجلال مغفرت کی ٹکٹ عمرے کا نہیں بلکہ مغفرت کے ٹکٹ دیتا ہے۔ اور یہاں تو 2 ٹکٹ عمرے کے ہیں، مگر شمار کیا جائے تو آج تک ابھی مفتی صاحب یہ میں نے ایک بات پہلی مرتبہ میں نے یہ اس سے پہلے میں نے کبھی مجھے آئی نہیں، کبھی یہ نام بات کی نہ مجھے آئی، مجھے ابھی یہ بات آئی ہے کہ عمرے کا ٹکٹ صرف 2 ہے، مگر یاد رکھنا کہ بخشش کے ٹکٹ رب ذوالجلال کی طرف سے بہت سے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آج یہ محفل ہے، اللہ جل جلالہ بے پناہ رحمتوں سے برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ پیار ہے، اس خاندان کا محبت ہے، یہ مفتی صاحب کو بھی پتہ ہے، ردیم کامران عشاء کے بعد میرا کچھ معمولات ذرا مختلف ہیں، میں ظہر کے بعد عصر مغرب کے بعد چلا جاتا ہوں، تو عشاء کے بعد میرا دل چاہا کہ میں اس میں محفل میں بھی وہ بخشش کا پروانہ لے کر اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی محفل کے قاری قرآن منبر پر جلوہ گر ہیں، میں باقاعدہ طور پر آپ سے التماس گزار ہوتا ہوں عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن مظفر گڑھ کی سرزمین سے تشریف لائے۔ اللہ کریم نے بڑی کم عمری میں اپنے قرآن کے صدقے سے پوری دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ جو یہ پڑھتے ہیں ناتاباد، ہم بھی قاری سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن جو یہ پڑھتے ہیں یہ انہی کا خاصہ ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو سن چکا ہوں، آج ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ بڑی دل نشین خوبصورت آواز و انداز کے مالک ہیں، پوری دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازا گیا، خوبصورت نام، عزت مآب، گرامی قدر، زند القرآن، محترم القرآن، محترم المقام، عزت مآب جناب محترم قاری کاشف نیاز سوادی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، اپنی پرکیف حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ ایک دفعہ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک ہر بندہ محبت میں بولے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آواز نہیں آ رہی، ذرا محبت کا پتہ چلے حضور جو غلام بیٹھے نے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ تجھے سننے واسطے بیٹھے ہو۔ مہمان آئی کے آوے خدا پڑھن دے دل مچل جائے، سائیوال والے اپنا ذوق ٹھنڈا کی پہن میرا، مہمانوں کو پتہ چلنا چاہیے ایسے سننے واسطے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، جناب محترم کاشف نیاز سوادی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقيل الذين يذكرون الذين يذكرون
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد وهذا البلد الأمين وهذا البلد وهذا البلد الأمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا صدق رسول النبي الكريم میں مرزا رضا صاحب آپ سے گزارش کروں گا کاشف بیاض
سوادی صاحب کو اعزازی طور پر جو شیر آپ نے اپنی محبت پیش کرنی ہے وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے آپ سرزمین ساہیوال میں عظیم الشان تاریخی محفل میں آپ نے شرکت کی ہے اللہ کریم آپ کی حاضری قبول فرمائے ہماری بزم میں نہایت واجب الاحترام انجمن تاجران کے صدر محترم حاجی عبداللطیف صاحب آپ تشریف لائے ہیں میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں قاری صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی نوکری پیش کی ہے اور بڑا بھرپور سما نظر آیا ہے انہوں نے پڑھ کی کسر نہیں چھڑی تو اسی کنجوسی کی کسر نہیں چھڑی کنجوسی یہ بھی کہ تسی اللہ کا قرآن سن کے بھی چپ رہے ہو حضور دی نات سن کے بھی چپ رہ جاتے ہو سخی بن کے ہاتھ اچھا کر کے بولے کرو جدو اللہ دے اللہ دے رسول کا ذکر ہو گئے گج بج کے دوڑے چکے بندہ ذرا ہے جڑا نعرہ بلند کرے کوئی ایسا ہے جڑا نعرہ لاوے ذرا ماشاءاللہ سلامت رہو سلامت رہو بھائی سلامت رہو ماشاءاللہ اللہ جوانیاں مانو قاری صاحب نے بڑی محبت علی حاضری پیش کی ہے میں اپنے بھائی کو صدا دے رہے ہیں چونکہ وقت تھوڑا ہے اور ثنا خانوں جس نے گزارش کی ہے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت سارے نوکری پیش کریں گے میں سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے مرزا فرید صاحب سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے اس کا قاری ہوں یہ تیری زبان لگتا ہے اس کا قاری ہوں یہ تیری زبان لگتا ہے اور صبح افراق جب بھی نظر اٹھتی ہے ناصر چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے سبھی سلاطین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے یہ سمجھ گیا بندہ ہاتھ اچھا کر کے کیا نظر سبحان اللہ یہ تو انہوں سمجھ آگئی اتنا اگلا جملہ پیش کر رہا ہے سبھی سلاطین عالم اپنی جگہ ہے اور دنیا کے سارے بڑے ہوں گے پر جملہ سنی کہ سبھی سلاطین عالم اپنی جگہ ہے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اللہ دے گرامی چونکہ وقت تھوڑا ہے اور حمد باری تعالیٰ کے میں ایک دو جملے آغاز کرتے ہوئے میں بھائی کو صدا دے رہا ہوں یہ اس تاریخی موقع پر میں جس ہستی کے ذکر سے جن کے کلام سے میں آغاز کر رہا ہوں ایسے شورا کرام کو عام طور پر پڑھا نہیں جاتا یا بہت کم پڑھا جاتا ہے میں میر انیس کے یہ اشعار آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سلامت رہیے عظیم بھائی اللہ آپ کو عظیم تر عظیم بنائے یہ وہ ہستیاں ہیں اور ان کو عظیم بھائی پڑھنے کا میرا مقصد اور سبب یہ ہے کہ ان اساتذہ کرام ان شورہ کرام جو ان کے کلاموں کی لذت گریہ ہے وہ کہیں معدوم ہوتی جا رہی ہے وہ کہیں معدوم ہوتی جا رہی ہے بس ان کو خراج عقیدت بھی ہے سلام بھی ہے اور نوکری بھی ہے میں ایک دو جملے حمد باری تعالیٰ کے پیش کرنا چاہتا ہوں جملے مشکل ضرور ہیں لیکن میرا یقین ہے کہ مشکل کو شابانوں کے زیر سایہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا ایک بندہ بھی سمجھ گیا میں سمجھوں گا میری نوکری ہو گئی فرماتے ہیں امیر انیس کے یہ اشعار اللہ استاد جی مفتی امین کریمی صاحب آپ تشریف فرما ہے میں آپ کے قدموں سے خیرات لیتے ہوئے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر اے ابر کرم خشک ذرات پہ کرم کر اے ابر کرم اے ابر کرم خشک ذرات پہ کرم کر اور تو فیض کا مبدا ہے تو فیض کا مبدا ہے ایوب صاحب پتہ نہیں کون بولے گا کون چپ رہ جائے گا کہ تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر اور جب تک یہ چمک
میرے شہر سائیوال کا یہ مزاج نقابت کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ پتہ ہے کہ یہاں پر کیا پڑھا جاتا ہے، کیا سمجھ جاتا ہے؟ میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں، آپ اپنی سے مجبور ہیں۔ یا رب چمنے نظم کو گلزار علم کر، اے اپنے کرم خوش ذرات پہ کرم کر، اور تو فیض کا مبدا ہے، توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، اور جب تک یہ چمک مہر کے پردوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم روشن جائے۔ اس کو آسان کر دیتا ہوں، پورا نہیں پڑھتا ہوں۔ اس کے 60 اشعار ہیں، سبھی مجھے آتے ہیں، 60 اشعار ہیں، مجھے سبھی آتے ہیں، لیکن آپ کو میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں اس کو بڑا آسان کر رہا ہوں کہ بندہ میں عاجز گناہگار تیرا، جنا ہے ایک بڑی بچہ کہ بندہ میں عاجز گناہگار تیرا، سائیاں بندہ میں عاجز گناہگار تیرا، کہیں اپنے کرم کا دان سائیاں، تیرے کرم کا نہیں کوئی حد بننا، تو رحیم کریم رحمان سائیاں، تو رحیم کریم رحمان سائیاں، تو کے دامن میں سب کے اس کے کرم کی بھیگ ہے، ارے دامن میں سب کے اس کے کرم کی بھیگ ہے۔ عظیم بھائی اس سے بڑا خیال میرے خیال سے نہیں گزرا کہ دامن میں سب کے، جو بندہ چپ رہ گیا اس کو معنی یہ ہوگا کہ اس کی محنت کی کمائی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دامن میں سب کے اس کے کرم کی بھیگ ہے، ارے پھر اس کی شان میں جو کچھ بھی کہہ دو وہ ٹھیک ہے، اس کی شان میں، پھر اس کی شان میں، پھر اس کی شان میں سلامت رہیے، پھر اس کی شان میں جو کچھ بھی کہہ دو وہ ٹھیک ہے، اور اس کی عطا کا اثر تو سارے جہاں کو ہے، اس کی عطا کا اثر تو سارے جہاں کو ہے۔ اعراض اپنی ذات میں وہ لا شریک ہے، اعراض اپنی ذات میں وہ لا شریک ہے، اسی لا شریک کو ازل کے ذکر سے